سرکار تے معاف کر سکتے ہیں، پتر تیرے ابا جی نو کوئی گال کڈے نا وہ تے معاف کر دے، تو معاف کریں گا اپنے ابا جی نو گال کڈن والے نو؟ بس اینی گل ہے سرکار جنوں چاہن معاف کر دیں۔ وہ بیمار بھی ہوئی تے سرکار پوچھن بھی ٹر پے سن تے کلمہ بھی پڑھایا سی انہوں نے۔ سرکار تے سرکار نے نا ساڈی غیرت نہیں گوارا کرنی، ٹھیک ہے؟ یہ کوڑا اوپر ڈگ بھی پیندا سی یا ڈگ بھی پیندا ہوئے تے کی سرکار دی نورانیت تے کی فرق پیندا ہے جی۔ نہیں میں پہلے بیان کر چکے ہیں، عقائد دی وجہ نال تے نماز نہیں نہ چھڈی۔ نماز کس وجہ نال چھڈی؟ عبارتاں دی وجہ۔ یہ عبارتاں کیڑی زبان وچ نے؟ انہوں نے اردو آندا اماماں نوں پتہ ہی نہیں، سانوں انہاں دا نام کی ہے پتہ ہی نہیں، نالے یہ تکے نال بندے نے، وہ ہور نہیں یہ ہور نے۔ وہ تراویاں کنیاں پڑھتے ہیں؟ یہ پتہ لگا یہ ہور نے وہ ہور نے۔ انہوں نے پوچھو یہ پڑھتے ہیں ولضالین، ہوں تو لائیو نمازاں نشر ہوندیاں نے، وہ کی پڑھتے ہیں؟ ولضالین، وہ ہور نے یہ ہور نے، ٹھیک؟ ہاں جی۔ اچھا وہ جنازے پڑھتے ہیں ہولی، یہ 2 گھنٹے لا کے جنازہ پڑھتے ہیں تو اچھی اچھی پڑھی جاتے ہیں، اتنے 1.5 منٹ لگتا ہے تو جنازہ ہو گیا ہے جناب، وہ ہور نے۔ ہاں جی اب بخشنا تے اللہ نہیں ہے جو ساڑھا تے کم ترلا ہی کرنا ہے، اللہ ساڑھا خاتمہ ایمان تے کرے گا۔ ہاں جی کوئی اور سوال ہے بھی اس متعلقہ موضوع تے؟ لو جی ہن تسی کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور والا میرا سوال اج دے ساڈے بچے اور نوجواناں دی طرفوں ہے کہ والدین دے حقوق تے بیان کیتے جاندے نے، اولاد دے والدین تے کی حق؟ کیا صرف پکڑ کے بچے نو مسلے تے کھڑا کر دینا ہی دا حق ادا ہو گیا، یا اچھی تربیت، اچھا لباس، دولت، کوٹھی، کار، بنگلہ، انگریزی تعلیم دے کے والدین نے اپنا حق ادا کر دیتا؟ کیا روز محشر اولاد اپنے والدین تو کوئی حق دا سوال رکھ دی ہے؟ ہاں میں ایک باری جمعے تے بیان کیتا، ماں پیو تے بھی یہ چیزاں ضروری نے۔ کچھ منڈے ملے کہنے لگے جی شکر ہے ساڈی گل بھی تساں کیتی ہے، نہیں تے ابیاں کولوں جھڑکاں ہی پیندیاں نہیں ہیں۔ یاد رکھو والدین تے لازم ہے کہ اپنی اولاد دے درمیان انصاف کرن، انصاف نہ کرن گے تے قیامت والے دن انہاں نوں اے دا جواب دینا پے گا۔ ایک صحابی نے، انہاں دا نام ہے نعمان بن بشیر، انہاں دے والد دیاں شادیاں گئی سن۔ جڑی ہے نا نعمان دی والدہ، انہیں اپنے خامد اگے ڈیمانڈ کی تھی کہ میرے پتر دے نامے اے مکان لا، انہیں کہ لا دینا۔ ہن انہیں اس گفٹ نو پکیاں کرنے واسطے نال کیا کہ اس گفٹ تے سرکار نو گواہ بنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس سرکار کو لا گئے، آقا میں اے اپنے پتر نو گفٹ دینا چاہنا، تسی یہ دے گواہ بن جاؤ۔ فرمایا تے باقی پتروں نو بھی دیتا ہی کہ نہیں؟ نہیں آقا۔ فرمایا پھر انی لا اشہد علی جور، میں پھر ظلم دا گواہ نہیں بن گا۔ گفٹ کریں گا گفٹ ہو جائے گا، شرن وہ بالکل مالک بن جائے گا، لیکن جے تو اپنی اولاد دے درمیان برابری نہیں کرے گا، کسی نو زیادہ دیں گا کسی نو تھوڑا دیں گا، تو قیامت والے دیہاڑے تینوں ایدی پوچھ ہوئے گی۔ پھر دوسرا ہے کہ سرکار نے فرمایا سب تو پہلے والدین دا حق یہ ہے
کہ اپنی اولاد دا چنگا جہا نام رکھو، چنگا نام رکھو، پھر او دی سونی تربیت کرو تے انصاف بھی کرو. یہ چیزاں دی باقاعدہ پوچھ ہوئے گی. یہ نہیں کہ بہتا پیسہ دیو، یہ نہیں. تربیت دی چنگی کرو. تربیت نہ کرو گے اپنے انہوں تسی کوشش کرو، اگوں نہیں مندے تے انہوں دی قسمت. انہوں نے پیڑا راہ نہ وکھاؤ، چنگا راہ وکھاؤ، چنگیاں چنگیاں گلاں انہوں نے دسو. ٹھیک ہے جی. سر حضور اذان دے وچ حیا علی الصلاۃ اور اقامت دے وچ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح دائیں اور بائیں سر گھمانا یہ سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ کس چیز کا؟ غیر موقع. اگر کوئی بھی اذان دین والا بندہ اپنی اگر انہوں اپنا لیندہ ہے کہ دائیں بائیں سر نہیں گھماتا، اگر انہوں اپنا ہی لے تو پھر زد کرے تے کم چنگا نہیں ہے. سرکار دی سنت ہے نا مستحب کام ہے. ایک بندہ کہنا زد نہ کہنا میں نہیں ادھر کرنا، تو مستحب نو جان بجھ کے حکارت نال ویکھنا یہ بھی تے بہت بڑا گناہ ہے. اتنے گل کفر تک نہ پہنچ جائے. لیکن اگر انہوں سوال اسی نہیں کرتے وہ تو ٹھیک ہے، سمجھا دیو کہ یار کر لیا کرے. چھوٹا یا مستحب کام بھی کیوں چھڑنا ہے؟ ویسے اگر وہ نہیں کرتا تو اذان تو ہو جائے. دوسرا حضور کل ایک سوال اٹھیا سی کہ ایک دوست فرما رہے سی کہ انفرادی جماعت اپنی نماز پڑھدے ہوئے جس طرح 4 فرضاں دے اندر پہلی 2 رکعت دے اندر قرات کیتی جاندی ہے، الحمد تو بعد سورہ پڑھی جاندی ہے. اگر تسی یہ جماعت دے وچ نہیں پڑھنی دوسریاں 2 رکعتاں دے اندر، لیکن اگر تسی اپنی انفرادی جماعت نماز پڑھ رہے ہو تو او دے اگر تسی 4 رکعتاں وچ سورت پڑھ لیندے ہو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، بس وہ پہلیاں 2 رکعتاں سورت بھی نال پڑھنی ہے، باقی 2 رکعتاں دے اندر صرف سورت فاتحہ پڑھنی. لیکن انہوں نے تو یہ فرما رہے سی کہ یہ ٹھیک ہے کہ انفرادی تسی پڑھنی ہے. نہیں، لازمی تے نہیں. پڑھ لو تو پھر وہ جانے اسی کی کر سکتے ہیں. ہاں جی ہاں جی. یہ ہو سکتا ہے انہوں دی نگاہ تیز ہے، وہ ویکھ لیندے ہون امام کھلوتا کہ ہو جائے. بیٹے گل سنو، ہر بندے دا دل سب تو بڑا مفتی. جے تے بندے نو پتہ لگ گیا کہ اگلا کھلوتا امام بذات خود گستاخ ہے، انہوں پڑھے گا تے پھینٹا کھائے گا. تو جنہوں پتہ ہی نہیں وہ پڑھے گا تے کوئی گرفت نہیں. ہوں میں خام خال لکھاں لوگوں دیا نمازاں خراب کرتا رہا کہ جی جڑے پڑھتے ہیں انہوں نے نہیں ہوتی. یہ میں کیویں کہہ دیا؟ انہاں بیچارے تو امام دے نام دا ہی نہیں پتہ ہوندا امام کھلوتا کیڑا ہے، کتنے کھلوتا ہے، کی ادا کیتا پتہ ہی نہیں. تو جو نہیں پتہ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ٹھیک ہے. بخاری شریف کی حدیث سن لو. امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ جدوں آپ نو بلوائیاں نے گھیر لیا، مکان چوں باہر نہیں سن نکلن دیندے حضرت عثمان غنی تے خارجیاں دا سرغنہ یہ پڑھاندا سی نماز. کسی نے حضرت عثمان غنی نو آکھیا جناب کی کریے؟ ہن وہ بندہ مسلے تے کھلو جاندا کی کریے؟ فرمایا نماز ایک چنگا کام ہے، جدوں یہ چنگا کام کریں تسی انہاں نال رل جایا کرو، جڑا پیڑا کام کرنا پیچھے ہٹ جایا کرو. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو جنی دیر تک پتہ نہ لگے تواڈے تے کوئی پابندی نہیں. ہاں جنوں پتہ لگ جائے کہ انہیں فلانے وقت اے گستاخی کیتی سی تو ہن وہ پڑھے گا تو وہ مجرم ہے، آنڈ گوانڈ والے پھر بھی مجرم نہیں. سمجھ لگی جی؟ اجے لا سکتا تو لاوے، جی آپ کھانی ہے تو بچ جائے، پھر اتنے کون لا سکتا پھینٹا؟ اتنے تو اپنے آپ کو بچا کے آ جاؤ تو بڑی گل ہے.
ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਊਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰਿਆਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਵਧਾਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਧਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਨੋਟ ਅਸਾਂ ਵਧਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਪਤਾ ਕੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੇਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮੁਮਿਦੋ ਮੁਆਵਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜਫੀ ਪਾ ਲੇ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਕਾ ਭਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਚੱਲ ਦੂਰ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡੇ ਨੂੰ ਤਕਵੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਕਦੀ ਆਵਾਮ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆ ਵੇਖੋ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਹਦੀਸ ਨਿਮਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਯਾਰ ਫਿਰ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਠੰਡਾ ਹੋਕਾ ਭਰਿਆ, ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂ, ਮਰਜ਼ਈਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਮਸਲਾ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਜੀ ਇਮਰਾਨ, ਵੋਟ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਹੀਰੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 19 ਕੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 19 ਕੱਪ। ਅੱਲਾਹ میرے مامو جان سن عاشق مدینہ حضرت مولانا حافظ محمد احسان الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، احجویری مسجد علیہ۔ میں زیادہ پڑھے ابھی انہوں کو، وہ میں نو فرمانے سن پتر نہیں تیری قدر ایتھے دے لوکاں نہیں کی تھی، حضور محدث اعظم زندہ ہوں دے تیری قدر او کر دے۔ یہ میں نو کئی باری انہوں فرمایا سی، میں تو سڑ کے کہنا پیانا ہے، میں تو کدی اظہار بھی نہیں کیتا سی۔ میرے متعلق جی یہ بےمان ہو گیا جی، یہ وہابی ہو گیا جی، یہ کافر ہو گیا جی، پتہ نہیں کی ایک حسد نہیں لوگوں کو بہن دینا۔ ایک میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جی عظمت ذرا ڈنکے دی چوٹ نال بیان کردا، وہ ساڈے چ شیعیت بھی بڑھ گئی ہے نا۔ وہ جڑے حضرت ابو بکر نو برداشت نہیں کردے پھر سانو کتھوں برداشت کردے؟ انہوں نے جناب ساڑے خلاف پراپیگنڈا کیتا تے ساڑے ویلی او تیرا کان کان لے گیا، اپنا کان نہیں ویکھنا، کان مگر دوڑ اے کاواں میرا کان دے جا، کان دے جا۔ جی حضور اے جڑی تسی ہن کر رہے ہو نا، یہ جڑا میرا پہلا سوال سی کہ اولاد دے حقوق، میں وہ میری تسلی نہیں ہو رہی کہ تسی یہ دسو نا کہ کیا روز محشر اولاد بالکل اولاد ماں باپ دا گریبان پھڑ سکتی ہے؟ یہ دی تشریح کرو نا، جو میرے تشریح دوستہ نے سوال کرتا دیکھو نا بیٹا جی، میں تشریح کردہ پیا نا، جے تساں کیتا ہے ظلم اولاد دے، اولاد دا حق ہوئے گا تہاڈا گریبان ہوئے گا۔ اولاد نے تہاڈا حق ادا نہیں کیتا، تہاڈے اگے گستاخی کیتی ہے، نافرمانی کیتی ہے، اولاد نو جواب دینا پڑے گا۔ اولاد دی تربیت دے بارے جس طرح اسی بڑے فخر دے نال کہنے ہیں کہ قبلہ دیکھو نا
औलाद कहेगी या अल्लाह सानू की पता सी हराम हलाल की है, या अल्लाह साडे अब्बे ने सानू दस्सिया ही नहीं ए हराम है ते ए हलाल है, ते अब्बे नू पुछना या अल्लाह सानू कादा पुछदा है, सानू को दसदा ते फिर ते सी ना। ये बाकायदा और मां बाप को पूछा जाएगा। हुण तसल्ली हो गई जे इल्म दीन पढ़ाना कम अज कम जड़ियां हलाल चीज़ां ने हराम चीज़ां ने जड़ियां तुसीं वरतदे हो ये चीज़ां ते औलाद नूं दसनियां जरूरी ना। आप दसो या किसी आलम दीन को बिठाओ ताकि ये चीज़ां जाके सीख लवे जी। ये साहबा पीर के दिन रोजा रखते थे कि नहीं? काहे का था ये? मिलाद का था। सरकार खुद पीर का रोजा रखते थे ना। साहबा ने पूछा का ये रोजा काहे का है? फरमाया यौमुन फीहे वुलिदतु व फीहे उनज़िला अलैयन नुबुव्वतु। ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह ने मुझे पैदा किया और इसी दिन अल्लाह ने मुझ पर नबूवत नाजिल फरमाई। मुझे नबूवत भी पीर के दिन मिली और मेरा मिलाद भी पीर के दिन हुआ। अगर नबूवत ना मिलती तो हम मिलाद शरीफ फिर भी ना मनाते, और अगर मिलाद शरीफ ना होता तो नबूवत कैसे मिलती? तो इसलिए दोनों नेमतों का हम अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं। तो आप देख रहे हैं ना रोज ही मिलाद शरीफ होता है। 12 रबीउल अव्वल को जरूरी तो नहीं, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को एक निस्बत है, तो 12 रबीउल अव्वल को खुशी का इजहार करो, बल्कि जब भी याद आ जाए सरकार की विलादत पर खुशी का इजहार करो। जो जो अल्लाह ने सरकार पर नेमतें नाजिल की हैं ना, हर नेमत के मिलने पर शुक्र अदा करो। सुन लो बेटे, मैं बता देता हूं। एक होता है सोग, एक होता है शुक्र। सोग मनाने के लिए अल्लाह ने लिमिट मुकर्रर कर दी है। 3 दिन से ज्यादा सोग नहीं मना सकते। एक बात क्लियर हो गई ना। एक है किसी नेमत के मिलने पर शुक्र अदा करना। यह शुक्र कब तक अदा होगा? सरकार का पैदा होना यह हमारे लिए एक नेमत है कि नहीं? नेमत है ना। तो नेमत का शुक्र कब तक अदा होगा? आपने हदीस शरीफ सुनी है, मैं सिर्फ याद कराना चाहता हूं। सरकार मदीना मुनव्वरा में पता है किस तारीख को पहुंचे थे हिजरत करके? 12 रबीउल अव्वल को। तो मदीना शरीफ की बच्चियां सरकार के इस्तकबाल में कुछ गा रही थी। ताला अल बद्रो अलैना, ओ 14वीं का रात चांद आ गया है, 14वीं का चांद आ गया है। कहां से आया है? मिन सनियतिल वदाई। एक घाटी थी जहां पर मदीना शरीफ वाले लोग अपने मेहमानों को रिसीव किया करते थे और उन्हें सी ऑफ किया करते थे, विदा किया करते थे। उसका नाम था सनियतुल वदा। ये सनियतुल वदा से ना 14वीं रात का चांद आ गया है। वजब शुक्रो अलैना, अब हम पर इस नेमत का शुक्रिया अदा करना वाजिब हो गया है। कब तक शुक्रिया अदा करेंगे? 1 घंटे तक नहीं, 1 दिन तक नहीं, 1 हफ्ते तक नहीं, 1 महीने तक नहीं, साल तक नहीं। मा दआ लिल्लाहि दाई, जब तक कोई भी अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बुलाता रहेगा, इस नेमत का शुक्रिया अदा करना हम पर वाजिब रहेगा। तो सरकार का मीलाद तो एक ऐसी नेमत है, मरते दम तक हम शुक्रिया अदा करते रहें फिर भी शुक्रिया अदा नहीं हो सकता। ठीक है जी। ना, हम नहीं कहते आलिमुल गैब। ये भी मसला इल्म गैब वाला भी समझाने वाला है। तो जाहिद बेटे वो आइंदा अगर कोई प्रोग्राम होना तो इल्म गैब पर रखना।
یہ عقیدہ تو بتاؤ. اللہ نے علم غیب دیا ہے لیکن عالم الغیب نہیں کہتے ہم. یہ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا میں اس میں. لفظ حاضر ناظر نہ بولے تو بچت ہے. گواہ مان لے کہ ہماری گواہی دینی ہے، اتنا مان لے کافی ہے. ہاں حاضر ناظر کا لفظ نہ بھی بولے ٹھیک ہے، لیکن اگر گواہ بھی نہیں مانتا تو بے ایمان. اگر ہم حاضر ناظر کہیں تو مشرک ہم نہیں. اصل میں یہ ساری سٹرگل یہ کہ ہم مشرک نہیں ہیں، یہ ایک فرق ہے. یہ گواہ کو نہیں مانے گا تو اس کا بیڑا غرق. پھر علم غیب کا مسئلہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے علم غیب عطا کیا، اتنا ماننا ضروری ہے. کتنا دیا ہے اس میں بحث ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے نبی پاک کو غیب کا علم دیا ہی نہیں. اگر یہ کہو گے تو بے ایمان ہو جاؤ گے. اتنا تو ضرور ماننا ہے نا، کیونکہ جو آدمی سرکار کے لیے غیب کا علم بالکل نہیں مانتا وہ اصل میں سرکار کی نبوت نہیں مانتا. ہاں وہ اپنے وقت پر میں بیان کروں گا انشاءاللہ. جی سوال آیا ہے جی، فون آیا تھا جی. کہ جو آدمی کو کسی کا حق کھاتا ہے خاندان میں یا بھائی بھائی کا حق کھاتا ہے، اس کی کیا سزا ہے، وہ کیا کیسے معاف ہو سکتا ہے؟ جس کا حق کھایا وہی معاف کرے گا، یا پھر اس طرح معاف ہوگا کہ اللہ اپنی طرف سے اس کے پیسے دے وے اور کہے لے تو اپنا حق لے، اینو اسی جنت بھیج رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جس کا حق مرا ہے اس کو ملے گا، بہر حال ملے گا. اتھے دینا تو مہا چنگا، اتھے کون دے سکتا ہے؟ وہ سرکار نے فرمایا تدرون من المسکین، جانتے ہو مسکین کون ہے؟ سرکار نے پوچھا. صحابہ نے عرض کی آقا وہی نا جس کے پاس پیسہ دھیلا نہ ہو. فرمایا یہ تو غریب ہے. مسکین وہ ہے جس نے یہاں بڑی نیکیاں کی، بڑی عبادتیں کی، بڑی ریاستیں کی، لیکن یہاں کسی کا حق مارا، کسی کو گالیاں دی، کسی کو ذلیل کیا. تو قیامت کے دن جس کا حق مارا تھا نا وہ اس کو پکڑ لے گا. اللہ کی بارگاہ میں کیس کر گئی، یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا. اللہ فرمائے گا دے ہوئے. یا اللہ میں کہاں سے دوں؟ اللہ فرمائے گا لے لیتے ہیں تم سے. فرشتوں سے اللہ کہے گا دیکھو اس کے پاس نیکیاں ہیں کچھ. یا اللہ ڈھگ لگے پہ نیکیاں دیتے. اللہ فرمائے گا چلو یہ نیکیاں کٹ کے انہوں دے دیو. وہ کھاتا پورا ہو گیا کہ نہیں؟ یا اللہ لے تو نہیں ہویا. اچھا جدہ حق مارے سی وہ گناہ، یا اللہ ہے چلو وہ گناہ کٹ کے انہوں دے دیو. سرکار نے فرمایا اے بندہ جن نے کس دا حق ماریا سی تے نیکیاں لے کے گیا، ہن قیامت والے تیڑے اپنی نیکیاں دے کے اگلے دے گناہ لے کے فرشتیاں دے ٹھڈے کھاندا کھاندا جہنم چ جائے گا. اے بندہ جی مسکین. اللہ تعالیٰ ایس مسکینی تو مینوں تانوں محفوظ رکھے. توبہ کر لینی چاہیے. توبہ ہن دیکھو توبہ دا فائدہ کی ہوئے گا. توبہ کر لی، میں کسی نے 50,000 مارے کسی دا، توبہ کر لئیے. انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کیتے کہ میں انہوں دینے نے پیسے جڑے نہیں، مر گیا پہلے، یا پیسے جڑ گیا بندہ نہیں لبا، وہ دا وارث نہیں ملیا، پہلے مر گیا. کیس دے خلاف بھی ہوئے گا. اللہ فرمائے گا ہاں بھی دے پیسے. یا اللہ توں تے دلہ دیاں جاننا ہے. یا اللہ تینوں پتہ ہے میں تو سچی توبہ کر لی سی. میں یا اللہ پیسے بھی جوڑنے شروع کرتے سن، پیسے جوڑے ہی نہیں، پہلے موت آ گئی. اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تو صحیح کہنا ہے، چل یار انہوں معاف کر دے. نہیں یا اللہ میں تو نہیں معاف کردا، میں نہیں معاف کردا. اللہ فرمائے گا ضد نہ کر، تو انہوں معاف کر اسی تینوں معاف کر دیاں گے. اے توبہ دا فائدہ ہوئے گا.
اس واسطے ہر کسی نو مینوں بھی سوچنا چاہیے میں کسی دا حق تے نہیں ماریا، میں کسی نو ذلیل تے نہیں کیتا، میں کسی دی چغلی تے نہیں کر رہا، کسی دی غیبت تے نہیں کر رہا۔ اے دیندار طبقے چ یہ بیماری بہت آ جاندی ہے، نمازاں بھی پڑھتے ہیں تو بہ کے چغلیاں بھی ٹکا کے ایک دوسرے دیا کرتے ہیں۔ نہ چغلی نہیں کرنی، ساریاں نمازاں دا بیڑا غرق ہو جاندہ جی۔ ایک چغلی کرنی ماں نال سکی ماں نال بدکاری تو وڈا گناہ جے۔ ایک چغلیاں نہیں کرنیاں چاہیے، عیب نہیں کسی تے لانے چاہیے۔ پرچی والیاں کہ بولی والیاں یہ سود ہی بنتا ہے۔ وہ کیوں نجائز ہے؟ وہ کسی کا پیسہ تو نہیں مردا نا، تو بولی والی کمیٹی مردا ہے نا کسی کا پیسہ، بس جہد کسی نے نقصان ہوں وہ حرام، جہد نقصان کوئی نہیں ہو جائے۔ ہاں جی، وہ قرضہ جڑا نفع کھچے وہ سود ہے۔ ہاں جی، انہیں تو گھاٹا کھدا ہے نا، انہیں تو 3 لاکھ دی کمیٹی ہے، انہوں 2.5 لاکھ چ پئی، انہیں تو گھاٹا کھدا ہے۔ پھینٹا انہوں لگے گا جنہوں نے اتلا 50,000 ونڈے آپس کے اندر، جنہیں ظلم کیتا ہے پھینٹا انہوں لگے گا، جنہیں کسر کھادی ہے کسی مجبوری دی وجہ نہ انہوں کا پھینٹا ہے۔ ہاں جی، کی مطلب؟ مگر گھاٹے چکے ہیں تو گھاٹا ہی کھادا سوئے گا، ایک قسم کی سزا ہی ہے نا جی۔ پھینٹا انہوں ہے، مجبوری ہے نا ہوتا ہے، مگر نہ کوئی بندہ گھاٹا نہیں دے کھانا۔ تو پتر کھائیں گا گھاٹا؟ تسی کھاؤ گے گھاٹا؟ کوئی بندہ، میں بھی نہیں کھانا گھاٹا۔ جی میں 50,000 دی سٹ کھا رہا تو مطلب میں مجبور، تو میری مجبوری تو دوجے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سود بھی یہ ہوئی ہے نا، کسے مجبور دی مجبوری تو ظالم فائدہ اٹھاندہ، اللہ نو اے مجبور دی مجبوری تو فائدہ اٹھانا پسند نہیں، اللہ نو بڑا ہی پیڑا لگتا ہے جڑا مجبور دی مجبوری تو فائدہ اٹھاندہ ہے۔ دیکھو نا، رشوت لینا اور دینا یہ دونوں گناہ نے نا، لیکن بہتا گناہ کنوں ہے؟ لینا۔ اچھا، جڑا رشوت دے رہا ہے نا، یہ 2 قسم ہیں۔ ایک بندہ رشوت دینا ہے کسی دا حق مارن واسطے، یہ دونوں برابر دے مجرم نے۔ ایک بندہ وہ میٹر اپنے گھر دا نہیں لگتا پیا، لائن مین کہندا ہے کہ مینوں اینے پیسے دیں گا تے میٹر لگن دیاں گا، نہیں تے نہیں لگن دینا۔ ہن جے تسی او دے منہ چ سور پا دیو گے تے او تانوں پکڑ نہیں ہوئے گی۔ میں تانوں اپنی کہانی سنانا۔ میں سفر کیتا انگلینڈ، تھوڑا سامان سی بیگ ایئرپورٹ کے اندر میں داخل ہویا نا، وہ اہلکار نہیں سامان چیک کرتے پے، انہیں ویکھدے ہیں کہ سبحان اللہ حضرت صاحب کے کول تے کوئی شے ہی نہیں نہ ہونے، یہ تے ایڈا نورانی چہرہ تے نیک چہرہ تے سبحان اللہ، چاک نال نشان لا کے کہتا جاؤ جو۔ وہ میں اندر جسوں گیا تے ایک بندہ مگر ہی آ گیا، کہندا سرکار تواڈے جے نیک بندے دے تھوں نہ مٹھیائی کھانی تے کھانی بھی بچیاں چ بہ گئی تے رج کے کھانی تے مٹھیائی مینوں چاہیے۔ میں اپنے کیا مناظر اسلام دے نو 500 روپیہ، جے دیں گا تے بچ جائے گا، نہیں تے تیرے بیگ چوں ہیروئن برآمد ہو جانی۔ ہن میں اپنی جان بچان واسطے انہوں 500 روپیہ دیتا، میں دل دی خوشی نال نہیں دیتا، مجبور ہو کے دیتا۔ امید ہے اللہ تعالیٰ مینوں اس تے نہیں پڑے گا، لیکن وہ جنہیں 500 لیا ہے نا انہوں جواب یہ دینا ہی پڑے، یہ مٹھیائی دے نام تے لیندے نا، مٹھیائی دی وجہ نال۔ اسی ایک باری سفر کر رہے تھے شاہ جی، وہ کتنے شیخو پورے اترے، شیخو پورے انٹرچینج تے اترے تے انہوں نے ڈک لیا۔ ماشاءاللہ اس سرکار کتنے جا رہے ہیں؟ پیر صاحب کی ولاد، اساں کہ میلاد شریف پڑھنے جا رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو لیاؤ نا ساڈا ویسا لیاؤ۔ لنگر دیو، سانو بھی لنگر دیو۔
لنگر منگتے ہیں اتنے ہوں بندہ کی کرے دسو کی ہاں جیسے سور نال یاری لانا ایک ہی ہے نہیں بچنا ہی چاہیے کچھ چیزاں نے اس سختی نال منع وہ پاویں مرزئی ہوئے پاویں صحابہ دا گستاخ ہے پاویں ولیاں دا گستاخ کوئی بے ادب گستاخ ہوئے او دے پیچھے نماز نہیں پڑھنی او دے واسطے مغفرت دی دعا نہیں کرنی جڑا گستاخ ہے جس جانور نو ذبح کرے وہ جانور نہیں کھانا اے پابندیاں تے لازمی نے باقی لین دین سودا وودا بچن دی کوشش کرو نہیں بچ سکتے کوئی بندہ سودا وودا لے لیندا تو کوئی گناہ نہیں لیکن اے جڑی چیزاں دی پابندی شریعت نے لائی ہے اے حداں تسی کراس نہیں کر سکتے ایک بندے نے پوچھا بیمہ پالیسی یار مینوں کوئی سمجھ نہیں بیمہ پالیسی دے بارے کہ ایک کیویں جائز ہو سکتی ہے ہاں کچھ اسلامی بیمہ ایک تکافل دے نا تے شروع کیتا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب بھی کہہ رہے سن میں نے ہلے کوئی پتہ نہیں لیکن انہاں دے سر تے میں کہہ رہا ہوں اسلامی بینکاری ہے نا مفتی منیب صاحب کہہ رہے سن کہ یہ جائز ہے اسلامی بینکاری تکافل دے نا تے شروع ہے تو باقی جڑی دوسری ہے وہ نہیں لیکن مینوں او دا بھی کوئی پتہ نہیں یہ انہاں دی گردن تے ہے مفتی منیب صاحب دی گردن تے تو انہاں مینوں کیا سی میں تینوں کاغذات بھیجاں گا لیکن مصروف آدمی نے نہیں یاد رہا تو کاغذات نہیں میرے کو ہے میں پڑھ نہیں سکیا انہوں نے میں اپنی رائے نہیں دے سکتا لیکن وہ وڈے نے انہوں نے کیا ہوئے گا ٹھیک ہوئے گا تو جڑا انہوں نے کہنے تے کرے گا تو انہوں دی گردن تے ہے پھر جی اصل میں ان کا مطلب ہے نا کہ یہ سوال کی سمجھ آ جائے گی ریکارڈنگ ہو رہی ہے السلام علیکم نمبر صاحب میرا پہلا سوال تو یہ تھا کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے جیسا کہ بھائی نے آپ سے پوچھا کہ صحابہ اکرام بھی عید میلاد النبی مناتے تھے یا اس کی محفل کرتے تھے تو آپ نے جواب دیا کہ وہ پیر کا روزہ رکھتے تھے تو یہ سنت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ وہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے تو یہ سنت کو آگے چلائے صحابہ نے جتنے بھی تبع تابعین آ گیا ہے آج تک چل رہی ہے آج تک سنت چل رہی ہے لیکن آپ نے اس بات کا نہیں بتایا کہ وہ اس محفل کو منعقد کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اور دوسری بات کہ ہم اس جو زمانے سے گزر رہے ہیں اس کے اندر کبھی بھی کسی مولوی نے یا کسی امام نے کسی مفکر نے اس بات کا نہیں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ نے انہیں روزہ رکھا اور وہ میلاد منایا صرف یہی ہے کہ ہم محفل کرتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے روزہ رکھا ہو یا روزے کی بات کی ہو پوچھنا آپ سے مقصود یہ تھا آپ نے میرے پیچھے جمعے نہیں نہ پڑھے میں جمعے میں ٹھوک ٹھاک کے جلسوں میں بھی کہتا ہوں سب سے بہترین طریقہ میلاد شریف منانے کا یہ ہے کہ بندہ اس دن روزہ رکھے اور جو نہیں رکھ سکا اس کو کھانا کھلائے میلاد صرف محفل کرنے کا نام نہیں میلاد جلوس کا نام نہیں ہے میلاد نام ہے سرکار کی پیدائش پر خوشی کے اظہار کا بس گھر بیٹھے خوش ہو رہا ہے یہ بھی میلاد یہ جو بازار سجایا جاتا ہے کوئی چیزیں ضروری نہیں یہ سب خوشی کا اظہار ہے منع بھی ہم نہیں کر سکتے دلیل کوئی نہیں منع کرنے کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں بسم اللہ جو کرتا ہے اس کو اس کا ثواب ملتا ہے نیت اگر اچھی ہے تو ثواب ملتا ہے اگر نیت یہ ہے کہ میں دکھلاوا کروں گا تو کوئی ثواب نہیں وہ تو ہر چیز کے بارے میں ہر چیز اگر نیت یہ ہے کہ اللہ خوش ہوگا ٹھیک ہے میں نبی کریم علیہ السلام اس کے محبوب ہیں ان کے آنے پر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں تو اللہ خوش ہوگا تو اس سے انشاءاللہ اس کو ثواب یعنی اس بارے میں کوئی یعنی واقعہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا یا بس شریعت کے دائرے میں رہ کر آپ جس طرح بھی خوشی کا اظہار کر سکیں اصل چیز ہے خوشی کا اظہار صحیح ہے خوشی کا اظہار کرنا ہے دکھ کا اظہار نہیں سڑنا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی
یہ تھا کہ یعنی اب جو آپ نے بات کی وہ یہ ہے کہ صحابہ یعنی کوئی بھی عمل نہیں کرتے تھے، خوشی کا اظہار تو کرتے خوشی کا اظہار کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن ایسا کوئی عمل نہیں کرتے جیسا ظاہر بات ہے اس ویلے مرچاں ہونی ہی نہیں سن، لائٹاں ہونی ہی نہیں سن، کتھوں اس طرح مرچاں بالنی؟ چراغ تو تھے نا، چراغ تو تھے لیکن کوئی ضروری تو نہیں ہے نا چراغ جلانا. ٹھیک ہے. یہ تو آپ نئے نئے طریقے نکال سکتے ہیں. یعنی جو سب سے بہتر اور اچھا اور افضل طریقہ یہی ہے کہ روزہ رکھا جائے اس دن، کیونکہ سرکار نے خود اس طرح میلاد منایا ہے، صحیح. صحابہ بھی مناتے رہے. آج اللہ تعالیٰ آپ کو مکہ شریف مدینہ شریف لے جائے اچھا ایک بندہ تو روزہ پیر کے دن آپ کو دسترخوان حرمین شریفین میں بچتے نظر آئیں گے. کیوں بھی کوئی ہے گواہ اس گل دا؟ اور دیکھو جی پیر کے دن جمعرات کے دن باقاعدہ دسترخوان بچ جاتا ہے. آج بھی وہ میلاد شریف کا روزہ رکھا جاتا ہے. جو بندہ روزہ نہیں رکھتا وہ لائٹنگ کر لیتا اور یہ چیز کر لیتا، روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ گناہ تو نہیں ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا یہ روزہ. نہیں وہ یعنی افضل چھوڑ کے جو کم درجے والی وہ چیز کر رہا ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ کسی کی مرضی، ککڑ چھڑ کے دال کھاوے ہوتی مرضی ہے. نہیں بات آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک چیز ہوتی ہے نہیں، فرض میں عرض کر رہا ہوں فرض اور سنت میں فرق ہے نا، میں یہ پوچھ رہا تھا. اسی طرح ایک فرض افضل چیز صرف ایک ہے، خوشی کا اظہار کرنا. صحیح ہے، روزہ رکھنا بھی فرض نہیں، وہ سنت ہے نا. وہ سنت ہے. تو یہ اب سب سے افضل عمل میلاد شریف منانے کا کیا ہوا کہ اس طرح میلاد مناؤ جس طرح سرکار نے منایا تھا. یعنی اور اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکا، فرض تو نہیں ہے نا، نہیں فرض تو نہیں. کہے ٹھیک ہے جی جس نے رکھا ہے میں اس کو کھانا کھلا افطار کراؤں گا. جس نے نہیں رکھا، سرکار سے پوچھا گیا اسلام کا سب سے افضل شعبہ کون سا ہے؟ فرمایا اطعام الطعام، روٹی کھلانا. وہ لوگوں کو روٹی کھلا دیتا ہے. وہ آج بھی سرکار کے میلاد کی خوشی میں روٹی کھلائے تو سبحان اللہ اس کا بھی ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، صحیح. یعنی اگر کوئی بھائی روزہ رکھے اور یہ چیز کوئی کام نہ کرے تو ہم غلط نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے، وہ خوش ہو بس، صحیح ہے. سڑنا نہیں، سڑنا نہیں، بس خوش ہونا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ یا نبی یا نبی جی مسئلہ حاضر و ناظر کے حوالے سے کہ جو آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں. میں نے یہ نہیں بتایا. کیا کہا تھا آپ نے؟ دوبارہ ریپیٹ کریں، شاید مجھے غلطی لگی ہو یہ غلطی لگ گئی نا، تو ریپیٹ کر دینا. یا کیا تو کہا؟ آپ تھے نہیں اس وقت. نہیں میں ادھر ہی تھا، بس سمجھنے میں غلطی لگی ہوگی. میں کہا یہ مطلب ہی نہیں سرکار دا کہ سرکار دا جسم ہر جگہ موجود ہے. اللہ نے کائنات دے دو سورج بنائے نے، ایک آسمان والا ایک نبوت والا. آسمان والے سورج دا جسم اوتھے توپے تھے، نبی پاک دا جسم مقدس اوتھے، سرکار دی نگاہ ایتھے. بس حاضر حاضر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو بندہ موجود ہوتا ہے. نہ نہ نہ، وہ میں نے بتایا ہے، یہ علمی اصطلاح ہے. اچھا ہاں، کیونکہ حاضر ناظر جو دیکھنے والا ہو، جاننے والا ہو، اس کو حاضر ناظر کہتے ہیں. یعنی وہ ہیں تو ادھر ہی لیکن وہ دیکھ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے سب کچھ. بس اتنا. تو اس کے حوالے سے یہ تھا کہ جو واقعہ حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدگی اختیار کی. کیوں کی؟ اگر ان کو سارا کچھ پتا تھا واقعہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل کی غالباً سورۃ توبہ کے اندر. اور دوسری بات وہ ہجرت حبشہ کا جو واقعہ تھا. ایک باری نا، سٹیپ بائی سٹیپ چلو نا. چلے میں بخاری شریف دے جس صفحے تے حضرت عائشہ تے الزام والی گل ہے، جی جی اسے صفحے تے لکھی ہے وہی آن تو پہلے سرکار نے ممبر تے چڑھ کے فرمایا سی فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا. اللہ دی قسم ہے مینوں پتہ ہے میری بیوی پاک ہے، صاف ہے. بخاری شریف دے اسے صفحے تے لکھے. نہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، جیسے آپ نے بتایا کہ ہر دیکھ رہے ہیں انہوں نے، یہ تو انہوں نے اپنی بات کی نا کہ ان کو یعنی اعتماد تھا اور اعتبار تھا. اعتبار یہ بات نہیں. انہوں نے سارا واقعہ دیکھا تھا انہوں نے. بالکل. فواللہ اللہ کی قسم ما علمت علی اہلی الا خیر، میں اپنی بیوی کو نیک سمجھتا ہوں، پاک سمجھ، مجھے معلوم ہے میری بیوی پاک ہے، صاف ہے. اس کے حوالے سے دوسرا تھا جو ہجرت حبشہ کے واقعہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو اور کچھ لوگوں کو نہیں بھیج دیا کہ وہ ہجرت کرتے ہیں حبشہ کی طرف، اور بعد میں ان کو اطلاع ملی کہ وہاں پہ یعنی اسلام آ گیا اور سب لوگ اسلام قبول کر لیا، پھر وہ واپس آ گئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بتا کیوں نہیں دیا کہ اس طرح یہ واقعہ ہوگا؟ اس لیے آپ نے ان لوگوں کی بات پہ اعتبار نہیں کرنا، آپ نے وہی رہنا ہے. اللہ کو پتا تھا کہ یہ میں نبی بھیج رہا ہوں، لوگ ان کو قتل کریں گے. جی اللہ نے کچھ نبیوں کو بھیجا، جی جی
بنی اسرائیل نے ان نبیوں کو قتل کیا نا، بالکل کیا. یقتلون النبیین بغیر الحق، ٹھیک ہے. اللہ نے نبی مروانے کے لیے بھیجے تھے. نہیں میں یہ بات جو کر رہا ہوں، یہی نا، کوئی ضروری نہیں ہوتا. نہیں اللہ نے تو اپنے دین کے غلبے کے لیے بھیجا. بس ظاہری وہ بات ہے جو حق بات کہے گا اس کو مشکلات تو آئیں گی. ہمارے لیے یہ ایک تلقین ہے کہ مصیبتیں دین کے لیے اٹھانا پڑیں گی. اگر سرکار سب کچھ ہی بتاتے رہتے تو مصیبتیں کون اٹھاتا؟ مصیبتیں آئیں نا صحیح ہے. تو مصیبتوں کو برداشت کرنا بھی سکھایا ہے نا. نہیں میرا سوال تو یہ تھا کہ اگر میں آپ وہ پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ بحث ہو سکتی ہے کہ کتنا علم تھا. صحیح ہے. اس میں بحث نہیں ہو سکتی کہ علم غیب تھا کہ نہیں تھا. اس پہ الحمدللہ ہمارا یقین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے. تھا بس. آگے کتنا تھا اس پر بحث ہو سکتی ہے. اتنا ماننا ضروری ہے. آگے کا ماننا اتنا ضروری نہیں. اس کے بارے میں جو میں نے ابھی واقعہ سنا ہے اس کے بارے میں نہیں آپ کیا کہتے ہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں. پتا ہوگا سرکار کو. نہیں پتا ہوگا نہیں اس ہاں سے یا نہیں یہ پوچھ رہا یہ ہوں. ثابت نہیں ہوتا کہ سرکار کو پتا نہیں تھا. یہ اپنا قیاس ہے نا. نہیں دونوں باتیں آپ ثابت نہیں دیکھیں ہوتی نا، نا. حبشے کی بات میں بتاتا ہوں آپ کو. سرکار نے اعلان کیا تمہارا حبشے کا بھائی فوت ہو گیا، چلو اس کا جنازہ پڑھیں. سرکار تھے مدینہ شریف، نجاشی تھا حبشے میں. سرکار کو پتہ چل گیا کہ نہیں وہ فوت ہو گیا؟ پتہ ہے. یہ حدیث شریف ہے. یہ حدیث میں نے پڑھی نہیں، البتہ ہیں؟ پڑھی نہیں ہے میں نے. بخاری شریف ہے. بخاری شریف. نہیں بیٹے، نہیں بیٹے دیکھو، ہر آنے والا ساتھی ہمارا بھائی ہے، ہمارا مہمان ہے. بیٹے وہ ہے حدیث شریف ہے. نہیں میں یہ انکار نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں میں سنی نہیں. آپ نے میں کہا سنا آپ مجھے رہا ہوں. پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بارے میں جواب دو. میں سنا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا سرکار نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے، ہوں الحمدللہ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ چلو، تمہارا بھائی حبشے کا بادشاہ فوت ہو گیا، چلو اس کا جنازہ پڑھتے ہیں. سرکار نے مدینہ شریف میں ہی اس کا جنازہ پڑھایا. صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگ رہا تھا فرشتوں نے اس کی چارپائی اٹھا کر سامنے رکھ دی ہے. سرکار سامنے رکھ کر جنازہ پڑھا رہے تھے. اب دیکھو نا، وہ حبشے کا بادشاہ تو وہ حبشے میں، سرکار مدینہ شریف میں ہے. سرکار کو تو پتہ چل رہا ہے نا، دیکھ رہے ہیں نا اس کو. اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھنا ٹھیک ہے اس واقعے سے. نہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا. یہ تب ثابت ہوتا جب صحابہ یہ کہتے کہ نہیں جنازے کی چارپائی سامنے نہیں تھی. وہ تو میں نے پہلے بتایا نا، ابن حبان اور مسند احمد کی حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ فرشتوں نے چارپائی اٹھا کے سامنے رکھی ہے سرکار کے سامنے. سرکار سامنے رکھ کر جنازہ پڑھا رہے تھے. چلے میرا آخری سوال تھا کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھا تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا. پہلے کیوں نہیں منع کیا تھا؟ تو یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا. میں بتا رہا ہوں. دیکھو نا، اللہ بعد میں منع کر رہا ہے. اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ نے کہا پڑھن دیو گے. خاص حکمت تھی. حضرت عمر کہہ رہے تھے آقا بے ایمان ہے نہ پڑھاؤ، میں ہٹ پیچھے پڑھانا ہی میں. پھر حضرت آقا بے ایمان منافق سی نہ پڑھاؤ، ہٹ جا پیچھے پڑھانا ہے میں. آقا نہ پڑھاؤ جنازہ. میں تینوں میں کہ ہٹ جا پیچھے. یہ جنازہ پڑھان دی وجہ نال یہ برادری دا 700 بندہ مسلمان ہو جائے گا. نہیں بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے وہ تو کافی سختی والے تھے کہ منافقین کا دوبارہ کبھی جنازہ نہ پڑھا جائے. ذرا پڑھ دو لفظ. ہاں جی پڑھ دو لفظ. مجھے الفاظ یاد نہیں ہے، الفاظ یاد نہیں ہے. بس بیٹے بات ایک ہی ہوتی ہے، جی وہی بات ہم بھی بیان کرتے ہیں، وہی بات ہمارے دوسرے ساتھی بھی بیان کرتے ہیں، بس انداز بیان کا فرق ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم، محبوب ان کے لیے تو معافی مانگ یا نہ مانگ. ان تستغفر لہم 70 مرتن،
محبوب 70 بار بھی تو ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے گا، لن یغفر اللہ، اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ اب یہی بات ہم بھی بیان کرتے ہیں، یہی بات وہ کہتے ہیں دیکھو نبی پاک دی ویلیو ہی کوئی نہیں سی جی، اللہ نے کہا سونے تو 70 باری بھی دعا مانگے تو میں نہیں اچھانا، سرکار ویلیو بات ٹھیک ہے، وہی دہی فرق سی، باقی کا فرق کوئی نہیں سی۔ ہم اس کو یوں بیان کرتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوں، کوئی آدمی مجھے گالی دے دے، زائد سلطانی کھڑا ہو جائے، اوے تم استادہ نو گال کٹی ہے، 1 2، میں کہا چھڑ یار چھڑ زائد چھڑ دے یار انہوں، آکھے استاد جی 1000 واری بھی تسی آکھو نا میں نہیں چھڑنے نے تو انہوں گال کٹی تے کٹی کیوں؟ اب کوئی یہ کہے لو جی زائد سلطانی دے دل تے ویلیو ہی کوئی نہیں استاداں دی، استاداں نو کہندا 1000 واری بھی تسی آکھو تے میں نہیں چھڑنے نے تو انہوں گال کٹی تے کٹی کیوں؟ تو لوگ کیا کھڑ گئے پاگلا وہ کٹتا کیوں پیا ہے، پھینٹا لاندا کیوں پیا اس واسطے کہ تسی تے مہربان ہو، میرے سامنے کو کڈے تے کڈے کیوں؟ اللہ بھی کہندا سونیا تو تے رحمت للعالمین ہے، میں نہیں چھڑنا، تو 70 واری بھی کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، سونیا تیری گستاخی کرے تو میں چھڑ دیا، میں نہیں چھڑنا ہے، بس یہ فرق ہے انداز۔ جزاک اللہ۔ یعنی یہ جو بھی یعنی میں چند سوال کیے، یعنی اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضل سنت ہے یہ روزہ رکھنا، ہاں افضل سنت۔ اور دوسرا جو حاضر ناظر کے حوالے سے میں نے سوال کیا، اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہیں، عالم الغیب تو ہم کہتے ہی نہیں، ٹھیک، یعنی خلاصہ یہ نکلتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہیں، وہ غلط بالکل بالکل کوئی بھی نہیں کہتا، سرکار کو عالم الغیب کوئی نہیں کہتا، یہ وہابی ہم پر الزام لگانے کے لیے کہہ دیتے نبی پاک عالم الغیب نہیں ہے، یہ عالم الغیب مانتے ہیں۔ دیکھو سرکار رحمت للعالمین ہیں کہ نہیں؟ الحمدللہ، رؤوف الرحیم ہیں نا، الحمدللہ، رحیم مانتے ہیں، اللہ کا شکر، رحمت للعالمین رحمان کہیں گے سرکار کو؟ بالکل نہیں کہیں گے۔ دیکھیں رحمان میں اور الرحمان میں فرق بنتا ہے، وہی رحمان الرحمان ایک ہی بات ہے، وہ ذرا الف لام آ گیا، یہ الف لام معرفہ او یار چھوڑو نا، کوئی اور رحمان ہے ہی نہیں نا، اس کائنات میں رحمان صرف ایک ہے، اب اس بحث میں نہ پڑھو نا، چلو الرحمان ہی صحیح، الرحیم سرکار کو کہیں گے، رحمت للعالمین کہیں گے، الرحمان نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اللہ نے نبی پاک کو علم غیب دیا، سرکار کو غیب پر مطلع کیا، ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود سرکار کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ صحیح، یعنی آپ نے بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کر سکتے، تو علم غیب دیا ہے، یعنی آپ نے پھر پہلے یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ہمارے حال احوال سب کچھ جانتے ہیں، پھر یہ کون سا علم غیب ہے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اس کو یہ کہ اللہ نے علم غیب عطا کیا ہے۔ نہیں، ایک لیکن آپ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے امتوں کے جو پیچھے گزر گئی ان کے بھی حال احوال جانتے ہیں، اور جو موجود ہیں ان کے بھی حال احوال جانتے ہیں، پھر یہ میں نے نہیں کہا، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، گواہی دیں گے نا سرکار کے نہیں؟ تو پھر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان کو اس علم لفظ الغیب کو عالم کیا، الغیب نہیں کہہ سکتے نا، دیکھو نا ضد نہیں کرتے نا، لفظ عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، وگرنہ میں ابھی وہ مدینہ شریف کا چھپا ہوا ہے حدیثوں کا جو قرآن پاک ہے، میں نے ابھی منگوا لینا ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ آیت کا مطلب یہ ہے اللہ اپنے نبیوں کو غیب کا علم عطا کرتا ہے، بے شک، کیونکہ یہ ان کے منصب کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کے منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اسے علم غیب دیا جائے۔ نہیں، یہ صورت میں ہے کہ جب نبی زندہ ہوں، نبی زندہ ان کو غیب کا علم ہے، یہ آپ نے جو کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو زندگی میں تو مانو نا، بعد میں منوا لیں گے، پہلے ایک تو مان لو نا۔ مان لیا الحمدللہ، اس پہ یقین بالکل ہے۔ اچھا جب موت آ جائے گی سرکار پر آئی تو کیا اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی؟ یہ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا۔ نہیں نا، چھینی کہاں؟ اللہ تو کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوبہ تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں جزاک اللہ۔ ہاں جی۔ یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی،
حضور ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਲਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਆਮਦ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਤੇ ਗਾੜੇ ਨੇ ਕਾਬਾ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬੈਤੁੱਲਾ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਤੇ ਮਗਰਬ ਉਹ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬੜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਈ ਜੀ جی وعلیکم سرکار قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اور اس وقت تم موجود نہ تھے جب جس وقت کے ہم آپ کو واقعات بتا رہے ہیں اسی ذرا وضاحت کرتا ہوں۔ سرکار دا جسم تے نہیں سی نا اتھے گل ختم ہو گئی۔ یہ سوال ہوتے کرو جڑا کہ سرکار دا جسم ہر تھاں تے حاضر ناظر دے نہیں وما کنت لدیہم تہاڈا جسم اتھے نہیں سی۔ یہ ہوئی تہاڈی نبوت دی دلیل ہے تسی اس ویلے نہیں سو پھر بھی ساڈے دسن نال تسی بیان کری جا رہے ہو تہاڈی نبوت دی دلیل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ہاں جی السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر شب معراج کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ اس کے بارے میں کچھ بحث ہوتی ہے کہ پردہ تھا نہیں تھا، اور بدعت کے بارے میں کچھ بتا دیں۔ یار ایک دو مختلف چیزیں آ گئی ہیں دونوں کے بارے میں بتا دیں لیکن واری سے ٹھیک ہے۔ سرکار کو اللہ نے معراج کرایا یہ تو قطعی چیز ہے۔ ایمان یہ بیت المقدس تک سرکار کا معراج جو نہیں مانتا وہ تو بے ایمان کافر ہے نا۔ صحیح۔ پھر اس کے اوپر اللہ نے جو معراج کرایا اس کو ماننا ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ جو نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، کافر نہیں کہیں گے گمراہ کہیں گے۔ پھر آگے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا اس میں خود صحابہ کرام کا اختلاف ہے۔ کوئی نہ مانے تو نہ گمراہ نہ کافر، کوئی مانے تو یہ بات صحابہ کی پیروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں سرکار نے اللہ کو دیکھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اللہ کو نہیں دیکھا۔ اختلاف ہے، کوئی ادھر کی بات مان لے یا ادھر کی بات مان لے، کیونکہ سرکار خود فرماتے ہیں میں نے دیکھا۔ تو اس کا علماء کرام نے کوئی نچوڑ نکالا ہو؟ یہی نچوڑ نکال کے ترجیح اسی کو کہ اللہ کو دیکھا ہے، لیکن جو کہتے ہیں نہیں دیکھا ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، گمراہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہر مسئلے کی اپنی اپنی حد ہوتی ہے، حد کو کراس نہیں کرنا۔ اب دیکھیں جس طرح میں نے پہلے مسجد اقصی تک کا معراج اس کا ماننا فرض ہے، جو نہیں مانے گا کافر ہے، کیونکہ صراحتاً قرآن کا انکار ہو رہا ہے نا۔ اس سے آگے کا معراج جو ہے یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور حدیث بھی ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، صحابہ کا اتفاق ہے اس پر کہ سرکار اوپر گئے تھے۔ تو یہ ماننا ضروریات اہل سنت میں سے ہے۔ یہ اتنی کبھی دلیل نہیں جتنی مسجد اقصی تک کی ہے، کیونکہ یہ قرآن میں آیا نا، اتنا صراحتاً قرآن میں نہیں آیا، اشارتاً ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ یہ ساری آیتیں یہ بتائیں، لیکن کیونکہ اتنی تصریح نہیں ہے اس لیے ایک درجہ اس کا کم ہوا کہ نہیں جو اس کو نہیں مانے گا وہ کیا ہے، گمراہ ہے۔ اور پھر اس سے اوپر والی بات کہ دیدار ہوا یا نہیں ہوا یہ صحابہ کا آپس میں اختلافی مسئلہ ہے۔ تو دونوں چیزیں بتا دینی چاہیے تاکہ امت جو ہے خام خواہ کے مسئلوں میں لڑے جھگڑے رہے۔ ٹھیک ہے، بدعت کے بارے میں بتا جی دیں۔ بدعت وہ چیز ہے جس سے سرکار کی سنت چینج ہو جائے، وہ بدعت ہے۔ یہ جو معنی یہ بیان کرتے ہیں نا یہ بدعت نہیں، بس خلاصہ سنت بدعت دو ضدیں ہیں،
جہاں بدعت ہوگی وہاں سنت نہیں ہوگی، جہاں سنت ہوگی وہاں بدعت نہیں ہوگی۔ سرکار خود فرماتے ہیں ما احدث قوم بدعتا الا رفع مثلها من السنہ، بدعت وہ ہے جس کے کرنے سے سنت ختم ہو جائے۔ اس کی مثال دے دیتا ہوں میں۔ مغرب کی نماز پڑھی کتنی رکعتیں تھیں؟ 3 فرضوں کی 3۔ یہ 3 فرض کس کا طریقہ ہے؟ سرکار کا۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا نہیں یہ 3 کیا ہوا، میں 2 پڑھوں گا یا 4 پڑھوں گا، تو اس کو طریقہ تو نہیں چینج کر رہا، وہ کر رہا ہے نا؟ کس کا طریقہ چینج کیا اس نے؟ سرکار کا۔ تو یہ بدعت ہے۔ سرکار کا طریقہ کیا ہے؟ نماز شروع کرو تکبیر تحریمہ سے، پھر پہلے ثنا پڑھو، پھر سورۃ فاتحہ پڑھو، پھر بعد میں شروع۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے نہیں میں تو نماز پڑھوں گا ڈائریکٹ سجدے سے شروع کروں گا، جو سجدے سے نماز شروع کرتا ہے وہ کوئی طریقہ تو نہیں چینج کر رہا، کر رہا، یہ ہے بدعت۔ ایویں ہر شے نو بدعت بدعت بدعت، نہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں بدعت کی دانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ جو کچھ پڑھ کے ہم پھونکتے ہیں وہ پڑھا ہوا ہمارا اثر رکھتا ہے، جو منہ سے ہوا نکل کے اثر رکھتی ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ دیکھو نا، پھونک میں اثر ہوتا ہے نا، میری تیری پھونک اور ہے، سانپ پھونک مارے تو اور اثر ہوتا ہے، فرق آ جاتا ہے نا، کیونکہ اس کے اندر وہ زہر ہے، وہ اپنا اثر پڑے گا۔ اس طرح جبریل نے پھونک ماری تھی حضرت مریم کے بطن میں، تو عیسیٰ علیہ السلام اندر تشریف لے آئے، تو پھونک میں فرق ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ختم وغیرہ دلاتے ہیں لنگر شریف پہ ہم لوگ پڑھ کے پھونکتے ہیں، نہ پھونکو نہ پھونکو، کوئی فرق نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہوتی ہے، یا اللہ اس لنگر کا ثواب بھی اور اس پڑھائی کا ثواب بھی تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ آگے فلاں فلاں کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ ہماری طرف سے ہدیہ ان کو عطا فرما۔ ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ اچھا یار کتاب، اچھا یہ جو آپ مسئلے پوچھ رہے تھے نا، تقریباً ان سب مسئلوں پر میں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں، اے کھول یار ذرا۔ ایک آج کل کافی مسئلہ ہے کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے ہمارے کئی ساتھی خاتم النبیین کا معنی صحیح نہیں سمجھ رہے۔ خاتم النبیین کا معنی سرکار نے خود بیان کیا، لا نبی بعدی۔ کیا مطلب ہے؟ جب سے مجھے نبوت ملی کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ خاتم النبیین سرکار ایسے نبی ہیں جن کو سب سے اخیر میں اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ خاتم النبیین کا یہ معنی ہے کہ جب سے سرکار کو نبوت ملی کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ تو میں نے یہ اعلیٰ حضرت کے حوالے، صدر الفاضل کے حوالے اور بزرگوں کے حوالے دے کر خاتم النبیین کا معنی اس میں بیان کیا ہے۔ دوسرا، آپ لوگوں کو اللہ لے جائے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، غار حرا پر چڑھنے لگو تو نیچے بورڈ لکھا ہوتا خبردار یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے۔ غار ثور پر چڑھنے لگو تو خبردار یہاں سے برکت حاصل کرنا حرام ہے۔ تو میں نے یہ پورا رسالہ لکھا ہے تبرکات کی اہمیت۔ اس میں نے قرآن کریم کی آیتوں سے، حدیثوں سے ثابت کیا ہے کہ جہاں اللہ والے کا قدم لگتا ہے وہاں سے رحمتیں بھی ملتی ہیں، برکتیں بھی ملتی ہیں۔ سامنے کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ دیکھیں نا، یہ حرم شریف کے اندر مقام ابراہیم بھی ہے نا، تو مقام ابراہیم کیا ہے؟ 2 پیروں کے نشان ہیں، اور یہ پیر کس کے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ اگر جہاں قدم لگے ہوں وہاں سے کچھ نہ ملتا تو اللہ کبھی نہ کہتا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ تو اللہ کبھی مسجد اقصی کا تعارف اس طرح نہ کراتا، الذی بارکنا حولہ۔ یہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ برکتیں کیا ہیں؟ نبیوں کی قبریں ہیں۔ تو جہاں اللہ والے کے قدم لگتے ہیں، اللہ والا ہوتا ہے، وہاں سے رحمتیں بھی ملتی ہیں، برکتیں بھی ملتی ہیں۔ تو یہ میں نے پورا رسالہ لکھا ہے۔
اور یہ جو ابھی تقریر کی ہے مسئلہ حاضر ناظر، یہ ابتدائی 3-4 صفحات میں سے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے یہ۔ اور پوچھا تھا عزیز نے بدعت کسے کہتے ہیں، تو میں نے یہ پورا رسالہ لکھا ہے بدعت اور اس کی حقیقت، اور اللہ کی رحمت سے امید اگر آپ نے اس کو غور سے ایک بار سب رسالوں کو پڑھ لیا تو انشاءاللہ کوئی دشمن آپ کے دل دماغ میں شک کا کانٹا نہیں چبھو سکے گا۔ یہ مولوی احسان الہی ظہیر صاحب ایک گزرے ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف کتاب لکھی، اس کا نام رکھا البریلویہ، تو میں نے اس کا جواب لکھا اور اس میں اس بندے نے پاؤں جوڑ کر جھوٹ بولے۔ مثلا ہمارے بارے یہ لکھا جعل اللہ معطلا معزولا عن القدرت والارادت والاختیار۔ یہ بریلوی اتنے پلیت ہیں، انہوں نے اللہ کو معطل اور معزول مان رکھا ہے کہ اللہ کخ نہیں کر سکتا، جو کر دینے ساڑھے پیر فقیر کر دینے۔ توبہ توبہ، آپ کو بھی اتنے سال ہو گئے تقریریں سنتے ہو، کبھی کسی سنی عالم نے کہا اللہ کچھ نہیں کر سکتا؟ 5 وقت آپ نماز پڑھتے ہو تو امام صاحب بعد میں دعا مانگتے ہیں نا، تو کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ اگر اللہ کخ نہیں کر سکتا تو 5 ٹائمہ چسی نماز تو بعد دعا اللہ کو کیوں مانگی؟ جھوٹ ہے نا۔ تو میں نے اس کے جواب میں یہ کتاب لکھی ہے وہابیت و بریلویت، انشاءاللہ پڑھو گے تو ٹھنڈا پہ جان گیا انشاءاللہ۔ تو یہ پورا سیٹ ہے کتنے کا بیٹے؟ 280 روپے کا یہ سیٹ ہے۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ سب حضرات خود لیویں، ان کو آگے بھی تقسیم کریں، دیویں لوگوں کو۔ ویسے تو ہم بڑی کتابیں مفت بھی دیتے ہیں، ابا جی قبلہ کی تصانیف اکثر مفت چلتی ہیں، آب کوثر شریف جو ہے لاکھوں کی تعداد میں مفت شائع ہو کر تقسیم ہوئی ہے، لیکن مفت کتاب دینے تک تجربہ بھی ہے، مفت علی شہر لیندہ ہر کوئی یہ پڑھدا کوئی ہے۔ تو یہ ہدیہ اس لیے رکھا ہے کہ انہوں لوئی ہو جنہوں شوق ہے پڑھن دا۔ جی کوئی سوال تھا اور بھائی؟ 2.5 گھنٹے ہو چلے نے آج۔ سر ہن حضور تواڈے کول سوال نہیں، جنہاں نے تواڈا بیان سنیا، میرا ہن ایک انہاں کے سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خوشامد تو بچائے، تواڈے تے ساڈے لوگوں نے فتوے تے لائے نا، ایک فتوہ انہاں دی اجازت نال میں بھی تواڈے تے لائے، اس فتوے تو پہلے اللہ تے اللہ دے حبیب دا نعرہ ہوئے گا، اس تو بعد میرا فتوہ اگر انہوں اچھا لگے گا تے میری آواز دے نال آواز ملا دیں گے، نہیں تے انہاں دی مرضی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ اب جو میں فتویٰ لگانے لگا ہوں، اگر کوئی کسی کو پسند ہے تو میری آواز کے ساتھ آواز ملا دے۔ نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے۔ اجازت ہے یہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت، سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں، سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کی ولادت کی گھڑی پر سلام بھیجنا
یہ اللہ کی بھی سنت ہے اور خود نبی کی بھی سنت ہے۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے اللہ فرماتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ یوم ولدا، جس دن عیسیٰ پیدا ہوا اس دن پر میرا سلام ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کہا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت، جس دن میرا میلاد ہوا اس دن پر میرا ہی سلام ہو۔ تو بھئی وہ تو نبی ہیں، روح اللہ ہیں، ایک یحییٰ علیہ السلام ہیں، ادھر تو حبیب اللہ ہیں، ان کی ولادت کی گھڑی پر سلام بھیجنا یہ بھی سنت ہے۔ جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ارے جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سیرا رہا، اور جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، جن کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں خالق مالک، جو تو نے ہمیں اپنا دین اپنے محبوب علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمایا، مولا اسی دین کو سمجھنے سمجھانے کے لیے آج ہم جمع ہوئے، یا اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خالق مالک، ہم اس قابل تو نہیں ہیں، ہمارے منہ کہاں اس قابل ہے، لیکن مولا تو اپنے فضل و کرم سے اس محنت کو قبول فرما۔ مولا جن لوگوں نے، جن دوستوں نے پیار سے محبت سے آج کی اس محفل کو سنا ہے، مولا جس نے سنا ہے، مولا سب کے من کی مراد پوری فرما۔ یا اللہ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا، مولا اس کا ان کو بہترین اجر عظیم عطا فرما۔ خالق مالک بہترین اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تو تجھ سے مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، سلیقہ ہی نہیں آتا، ڈھنگ نہیں آتا، خالی جھولیاں ہیں، خالی ہاتھ ہے۔ مالک بس اتنی عرض ہے، جب تک جیے شان سے مرے تو ایمان سے، مولا جب تک جیے شان سے مرے تو ایمان سے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ۔ مولایا صلی
الحبيب الذي ترجى شفاعته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا أبي بكر والأمراء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ثم الرضا